الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ صورت قسمت کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا رزق دولت میں اضافہ، ہر مرض سے شفا، ہر مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ رب العزت کے اس کلام میں ہر حاجت کا حل، مشکلات سے نجات، ہر قسم مرض چاہے علاج اور لا علاج امراض کا حل اور شفا موجود ہے۔ دراصل قرآن مجید میں ایک صورت روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر قسم لا علاج امراض سے بچاؤ اور شفا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید جس میں زندگی کے ہر پہلو ذکر کیا گیا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوا تو اس وقت سے اہل اسلام نے وقت کا حساب کتاب رکھا۔ نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ حضور کی عمر 52 سال ہو چکی تھی اور نبی بننے کے بعد 12 سال گزرے۔ اسی سال کے 7ویں مہینہ رجب کے 27ویں تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا۔ کچھ خواب اور کچھ بے خوابی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے حلم، بردباری، دانائی، ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا تھا، بجلی کے رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے اسے تفقی دی اور کہا، کیا کرتا ہے؟ آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی۔ اس سواری کو عام طور سے براق کہا گیا ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے؟ وہاں سے چلے تو طور سینا پر پہنچے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بیت الحم پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ محترم ناظرین، مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ کے دادا استاذ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حفاظت کا ایک ایسا عمل کہ کچھ خاص لوگوں کو ہی بتایا کرتا ہوں، لیکن اب چونکہ عمر کا آخری حصہ ہے اس لیے دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ پہنچ جائے۔ اس کی تائید حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ نے بھی کی تھی اور یہ عمل کیا کرتے تھے۔ وہ عمل ذیل میں ارسال کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ، بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 3 مرتبہ پڑھنا۔ آخر میں کوئی بھی درود شریف 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پورے جسم پر دم کر لے، اپنے اہل و عیال اور بچوں کا بھی حصار کر لے۔ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یہ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بے شمار فوائد و برکات کلی آنکھوں سے نظر آئیں گی اور شیطانی قوتوں اور ہمہ قسم بد اثرات سے حفاظت ہوں گی۔ یاد رکھیے، ان اذکار کا خود اہتمام کرتے ہوئے جتنا زیادہ ایسی خوبصورت پیاری باتیں آگے پھیلائیں گے اتنا زیادہ فائدہ دنیا و آخرت میں پائیں گا۔ از طرف مفتی اعظم پاکستان۔ معزز ناظرین، اس قرآنی صورت کو نوٹ پر مالیں، روزانہ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور تیسرا سورۃ الاخلاص پڑھ لینا۔ عمل کے آخر میں درود شریف پڑھ لینا۔
یہ ایک ایسا عمل ہے جو بیماری سے نجات اور شفا کے لیے کیا جائے تو شفا ملے گا، دولت کے لیے کیا جائے تو دولت ملے گا، اولاد کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا۔ رزق و دولت میں برکت چاہتے ہو، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہو تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا عمل کبھی بھی کسی سے نہ سنے گا۔ اتنی آسان اور فور المجرب ترین عمل، یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ دیکھ لیجیے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اسی طرح کے وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔